سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس جماعت کو مذہبی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت مذہبی ہے، جماعت اسلامی۔ اس جماعت کے آج کل امیر ہیں نعیم الرحمن، ان کا نام ہے۔ اس تنظیم کے دو اسکالر تھے، دونوں فوت ہو گئے۔ ایک اسکالر کا نام تھا اسد گیلانی، اور دوسرے جو اسکالر تھے ان کا نام تھا گلزار احمد مظاہری۔ ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ تھے کہ انہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کتاب میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے، اس پائے کے متقی تھے۔ ان کے تقوی کا یہ عالم کہ 40 برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ اولیاء کاملین ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے قرآنی اصطلاح کو ترک کر کے، چھوڑ کر، قرآنی اصطلاحات کو نظر انداز کر کے لوگ انہیں بابا کہنے لگے کہ یہ بابے ہیں، اور یہ بابوں کو مانتے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ قرآن مجید میں انہیں متقین کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں صالحین کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں محسنین کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں ابرار کہا گیا، قرآن مجید میں انہیں منیب کہا گیا۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ اس لیے منفی پروپیگنڈا اور نیگیٹو پروپیگنڈا نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں بابے تشیع کوئی نہیں، یہ بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اس محفل میں یہ دیکھیں کہ بابے شیع ہیں یا نہیں۔ بابے کا ٹائٹل تو یہ دیتے ہیں نا، قرآن انہیں متقین کہہ رہا ہے، اور نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ بھی پڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم آپ سے اتنا ضرور عرض کریں گے کہ ہمیں سمجھائیں وہ کون ہے جن پہ نماز میں سلام پڑھتے ہو، وہ کون ہے جن پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں، کیونکہ ولایت کے 24 درجات میں سے پہلا درجہ صالح کا ہے، اور 24واں اور آخری درجہ صحابی کا ہے۔